اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیں گے، نہ مانگی تھی۔ بیماریوں کو دور کرنے والا وہی، اولاد عطا کرنے والا وہی، سب کے بیڑے پار کرنے والا وہی، مصائب و مشکلات میں کام آنے والا وہی۔ وعدہ کر کے آیا ہے انسان اس دنیا میں آنے سے پہلے کہ تیرے سوا ہم کسی کو رب نہیں مانیں گے۔ قرآن کریم کو کھولیے، قرآن کریم کھلتے ہی آپ کو یہی وعدہ یاد دلاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر قرآن کریم کو پڑھتے جائیے، متعدد مقامات پر قرآن کریم انسان کے دل و دماغ پہ دستک دیتے ہوئے یاد دلاتا ہے، اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم۔ عبادت اسی رب کی کرو جس کی ربوبیت کا وعدہ تم عالم ارواح میں کر کے آئے ہو۔ جو کچھ مانگنا ہے اسی سے مانگو، رزق دینے والا وہی، صحت دینے والا وہی، شفا عطا کرنے والا وہی، اولاد دینے والا وہی۔ اور عصر حاضر کا نوجوان کتنا بے وقوف ہو گیا ہے، وہ کہتا ہے اولاد تو رب دیتا ہے لیکن بیوی پیر کی قبر پہ ملتی ہے۔ بیویاں مانگنے کے لیے پیروں کی قبروں پہ جاتا ہے، وہاں جا کے جھنڈیاں لہراتا ہے، وہاں جا کے نظریں مانتا ہے، اور قبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں بین الاقوامی یتیم، مست قلندر، سب کچھ اندر، دمادم، نہ دھوکہ نہ غم، کمائیں گے احمق کھائیں گے ہم، یہ بیٹھے ہوئے ہیں بین الاقوامی تبرکات۔ وہ جاہلوں کی جہالت سے خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، ان کا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، استحصال کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ تو بڑے بڑے معاملات میں مصروف ہے، یہ چھوٹے چھوٹے کام اس کے پیارے کرتے ہیں۔ وہ آسمان کا نظام چلا رہا ہے، زمین کے جو کام ہیں یہ اللہ نے یہ چھوٹے چھوٹے اپنے وائسز بنا دیے ہیں، چھوٹے اپنے نائب بنا دیے ہیں۔ تم ان کے پاس آیا کرو، نذرانے دیا کرو، مال لایا کرو، کچھ لے کے آؤ گے تو کچھ لے کے جاؤ گے، خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے۔ پانچوں گھی میں ہے ان کمبختوں کی۔ ہر تجارت میں نقصان کا اندیشہ ہے، کوئی بھی بزنس کریں آپ اس میں لاس کا، نقصان کا اندیشہ ہے، لیکن یہ قبر پرستی کا بزنس اتنا کامیاب بزنس ہے، ایسی سدا بہار تجارت ہے، کبھی نقصان کا اندیشہ ہی نہیں، اس لیے کہ خرچ تو کچھ ہوتا نہیں، بس آمد ہی آمد ہے۔ اور یہ بزنس صرف اس سرزمین پہ چلتا ہے، پاکستان میں اور ہندوستان میں۔ بارش باقی ساری کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے۔ دریاؤں میں مچھلیوں کو اولاد وہی دیتا ہے، صحراؤں میں چیونٹیوں کو بچے اللہ ہی دیتا ہے، افریقہ کے جنگلوں میں، یورپ میں، مشرق وسطیٰ میں، ساری کائنات میں قرۂ ارض پر پرندوں کو، جنگل کے درندوں کو، سمندروں کی مچھلیوں کو، صحراؤں کی چیونٹیوں کو، سب کو اولاد وہی دیتا ہے۔ لیکن پاکستان کا جاہل اس کا عقیدہ یہ ہے نہیں، پیر صاحب دے گا تو دے گا، وہ تو بڑے بڑے معاملات میں مصروف ہے، مجھے بیوی بھی یہیں سے ملے گی، بیٹا بھی یہیں سے ملے گا۔ پیر صاحب کے پاس پڑے ہوئے ہیں، وہ جب چاہے کسی کو دے دے۔ ہمارے پنجاب کے جاہل جب بچہ پیدا ہو تو نام ہی اس کا پیراں دتا رکھتے ہیں، پیراں دتا۔ وہاں ایک بزرگ کی قبر ہے، دیکھیے میں یہ جب باتیں کر رہا ہوں تو ان باتوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اللہ والوں کی عظمت کا قائل نہیں، اللہ والوں کی عظمت کا صرف قائل نہیں ہوں، میں ان کی عظمت کا مبلغ ہوں، میں ان کی تعلیمات کا مبلغ ہوں۔ اللہ والے جن کی پوری زندگی توحید و سنت کی اتباع میں گزری ہے، وہ میری آنکھوں کا نور ہے اور میرے دل کا سرور ہے۔ میں تو ان جاہلوں کی بات کر رہا ہوں جو اللہ والوں کی قبروں پہ جا کر وہ کچھ کرتے ہیں جو اللہ کا حق ہے۔ سجدہ کس کا حق ہے؟ اللہ کا حق ہے۔ سوال کس کے آگے کیا جائے؟ اللہ کے آگے۔ دامن کس کے آگے پھیلایا جائے؟ اللہ کے آگے۔ رزق کس سے مانگا جائے؟ اللہ سے مانگا جائے۔ بیماروں کے لیے شفا کس سے طلب کی جائے؟ اللہ ہی سے کی جائے۔ اور یہ کہاں جاتے ہیں؟
بزرگ ایک شاہ جمال ہے بزرگ لاہور میں، وہاں جاہل جمع ہوتے کہتے ساڈا مرشد شاہ جمال پتر دیوی رتا لال، رنگ بھی آپ متعین کر دیتا، کلرڈ چائلڈ چاہیے، وداؤٹ کلر نہیں چاہیے۔ قرآن کریم نے اولاد آدم کو یہی وعدہ یاد دلایا، اعبدوا ربکم، عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ تمہاری جبین کی سجدیوں، تمہاری جبین کی عاجزیوں کے لیے مسجود کون؟ ہر جگہ موجود کون؟ اللہ کے سوا کسی سے مدد نہ مانگیں گے، نہ مانگی تھی۔ بیماریوں کو دور کرنے والا وہی، اولاد عطا کرنے والا وہی، سب کے بیڑے پار کرنے والا وہی، مصائب و مشکلات